جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر حضرات اصحاب کہف کے قصہ کی ابتدا کے اندر عرض کیا تھا کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ انابت ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے، جس طرح کے حضرات اصحاب کہف نے سوچا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو حق سننے کے لیے کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سمجھنے کے لیے اللہ کریم نے دل و دماغ عطا فرمایا۔ تو اس دماغ اور عقل کے ساتھ انسان سوچے اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف انابت کرے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ جو حق راستہ ہے مجھے اس کی طرف ہدایت عطا فرما۔ جب یہ انابت کرے گا اللہ کریم اس کو دوسری سیڑھی عطا فرما دیں گے، دوسرا درجہ نصیب فرما دیں گے ہدایت کا، ہدایت مل جائے گی۔ پھر ہدایت کے بعد ہدایت یافتہ ہونے کے بعد حق اور سچ والا راستہ اختیار کرنے کے بعد پھر آزمائش، ابتلا کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حق والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، جس طرح کے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں کہ جس بندے نے بھی رب کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ربنا و رب السماوات والارض، تو پھر اس کے اوپر تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، صرف مصائب آئے نہیں، مصائب کی چکیوں میں ان کو پیسا گیا۔ تو اب اس کو تیسرا درجہ نصیب ہو جاتا ہے استقامت کا، وہ حق پر ڈٹ جاتا ہے، مستقیم ہو جاتا ہے۔ تو اس استقامت تیسرے درجے کے بعد اللہ کریم اس کو چوتھا درجہ عطا فرما دیتے ہیں ربط القلب کا۔ اس کے دل کے اوپر اللہ کریم مہر لگا دیتے ہیں ہدایت والی کہ اب اس کی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ جان کے اوپر تو کھیل پڑے گا لیکن کبھی حق والے راستے کو چھوڑے گا نہیں، اس کے نہ قدم کبھی ڈگمگائیں گے، نہ یہ کبھی استقامت کو چھوڑے گا، نہ ہدایت والے راستے کو چھوڑے گا۔ جان تو دے دے گا لیکن کبھی حق والے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ ہوگا اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس استقامت کے بعد ربط القلب کے درجے عطا کر دینے کا۔ اس کے مقابلے کے اندر گمراہی اور ضلالت کے بھی 4 درجے ہیں۔ ہدایت کی مناسبت سے گمراہی کے بھی 4 درجے سن لیں۔ گمراہی اور ضلال کا پہلا درجہ ہے شک، دین حق کی بات کے اندر شک کرنا۔ وہاں انابت تھی، اللہ کی طرف رجوع، یہاں ہے شک۔ پتہ نہیں یار یہ مولوی کیا کرتے ہیں، یہ مولویوں نے عوام کو، قوم کو لڑا دیا ہے۔ اس مولوی کی بات سنتے ہیں کیا کہتا ہے، اس کی بات سنتے ہیں کیا کہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ قرآن و سنت کس طرف سے ہے، اور یہ نہیں دیکھے گا
کہ اللہ کریم مجھے جو دل و دماغ عطا فرمایا ہے، عقل شعور دیا ہے، کچھ میں بھی تو اختیار کروں، میں بھی تو سوچوں۔ نہیں، یہ شک کرتا پھرے گا، جس سے بھی بات سنے گا حق کی، جس طرح گمراہ لوگوں سے بات سن کر پھر جائے گا، اس طرح حق والوں کی بات سن کر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، انابت نہیں کرے گا، شک کرتا پھرے گا، پتہ نہیں یار مولوی کیا کہتے ہیں۔ اس شک کے بعد دوسرا درجہ ہے ضلالت کا، ضلال گمراہی۔ یہ شک کرتے 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 ادھر کی باتوں میں بھی شک، ادھر کی باتوں میں بھی شک، لوگوں کے من گھڑت قصے کہانیاں سن کر بھی یقین اس کا نہیں بڑھا، اور حق والوں کی بات قرآن و سنت سن کر بھی اس کی یقین نہیں بڑھا۔ بس جی کیا کریں، مولوی نے لڑا دیا ہے، یہ ہے شک۔ اس شک کے بعد دوسرا درجہ اس کو مل جائے گا، شک کرتے کرتے ضلالت کا، گمراہی کا، اب یہ گمراہ ہو جائے گا۔ ضلال اور گمراہی اختیار کرنے کے بعد جب گمراہ ہوگا تو تیسرا درجہ ہے جدال کا۔ جدال کہتے ہیں لڑائی کرنے کو۔ اب یہ ایسا گمراہ ہوگا، گمراہ ہوتے ہوتے ہوتے، جس طرح برائی کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نقطہ بڑھتے بڑھتے گمراہی میں جب یہ زیادہ ہوتا جائے گا، گناہ زیادہ کرتا رہے گا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ دل سارے کا سارا سیاہ ہو جائے گا۔ اس وقت یہ ضلالت سے ایک درجہ اور ترقی کرے گا جدال کا۔ جدال کہتے ہیں لڑائی کو۔ یہ حق والوں سے اب ٹکرائے گا، جھگڑا کرے گا، جدال پر اتر آئے گا، یار یہ تو کیا کہتا ہے مولوی، یہ مولوی نے کیا کہہ دیا، یہ مولوی نے کیا کہہ دیا۔ حق والوں کے ساتھ جب جھگڑے گا، جھگڑے کے بعد چوتھا درجہ ہے مہر جباریت کا۔ وہاں ربط القلب تھا، یہاں مہر جباریت۔ ربط القلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق پر ثابت رہنے کی مہر ہوتی ہے، اور مہر جباریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کفر پر جمانے کے لیے مہر لگ جاتی ہے۔ جب کفر اس کی ضلالت پر رب کی مہر لگ گئی، اب صرف قرآن و حدیث سنانا نہیں، قرآن و حدیث اس کے سر پر بھی رکھ کر ڈھیر لگا دیں، انبار لگا دیں، پھر بھی کبھی یہ ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کفار اور مشرکین جو ضلالت کے بعد جدال پر اتر آتے ہیں، حق والوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، حق والوں کو شہید کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری طرف سے بھی ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر مار دی جاتی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر مہر مار دی جاتی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے دل و دماغ کے ساتھ حق بات کو یہ سوچ نہیں سکتے، کانوں کے ساتھ حق بات کو سن نہیں سکتے، آنکھوں کے ساتھ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اب ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی ہدایت کا قدم نہیں رہتا، تو آخرت کے لیے میں اللہ نے بھی ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بجائے اس کے کہ ہم حق باتوں کے اندر شک کریں، شبہات کریں، اعتراض کریں اور باتیں تلاش کرنے کے لیے آئیں کہ کیا کہتا ہے مولوی،
بلکہ اس کے مقابلے کے اندر ہم انابت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ حق بات کی، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث والا راستہ عطا فرما۔ جب حق مانگیں گے، رب کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کریم دوسرا قدم بھی عطا فرما دیں گے، ہدایت مل جائے گی۔ اصحاب کہف کو اللہ کریم نے اسی طرح ہدایت عطا فرمائی، سوچو بچار کی، انابت کی، رب سے مانگا، اللہ کریم نے فرمایا زدناہم ہدا۔ جب انہوں نے کفر و شرک کا راستہ دیکھ کر اس سے نفرت کی کہ یار یہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، بادشاہ اس کے سجدے کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو سب کچھ مخلوق ہیں، یہ تو اپنے وجود کے اندر بھی کسی کے محتاج ہیں، بت ہیں تو اپنے وجود کے اندر بندوں کے محتاج ہیں، بندہ اس کو تراشتا ہے، بناتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، مزین کرتا ہے، پھر اٹھا کر عبادت خانے میں لے جاتا ہے، پھر اس کا جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے معبود ہے؟ بادشاہ ہے تو وہ بھی رب کی مخلوق ہے، وہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کا محتاج ہے، تو یہ کب معبود بن سکتا ہے؟ یہ جب انہوں نے سوچا، عبادت کے لائق تو وہ ہوتا ہے جو حج بھی ہو، قیوم بھی ہو، خالق بھی ہو، رازق بھی ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا مصداق ہو۔ بادشاہ تو آرام کے بستروں پر سو جاتا ہے، یہ بت ہیں تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، زندہ بھی نہیں ہیں، خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو اللہ کریم نے زدناہم ہدا، ہدایت عطا فرما دی۔ ہدایت کے بعد بادشاہ